حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی جلدی نیکی کی کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ بھائی یہ وقت ہے ہمارے اوپر، اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی کچہریوں میں، جھوٹا قرآن مجید نہیں اٹھا لیتے لوگ دنیا کے لیے دین بیچ لیں گے۔ اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، کریم رسول نے فرمایا ہے اس سے پہلی نیکی کر لو، اس سے پہلے کو خیر کا کام کر لو، کچھ ایسا کام کر لو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سنیے گا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سلام پھیرتے فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے انوکھی بات تھی، غیر متوقع بات تھی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے گھر۔ اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف کیوں لے گئے، اور تھوڑی دیر ہوئی تو حضور واپس آ گئے۔ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے گھر میں ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا، مال آیا تھا سارا صدقہ کر دیا پر وہ تھوڑا سا پڑا تھا، اچانک مجھے یاد آئے وہ تو پڑا رہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور وہ میرے گھر میں پڑی رہ جائے، میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں۔ میں نے خیرات کیا تو اب میں واپس آ گیا، جلدی سے نیکی جلدی سے نیکی کرے۔ ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا پروگرام ہے ساڈا، ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے۔ کسی نے کان میں کہہ دیا تیرے کول وقت بڑی، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جناب او میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات زندگی میں انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں۔ جتنی خیر میسر آئے، جتنا بلا میسر آئے، جتنی انسان کو توفیق